سارے صحابہ کافی تو چہرہ پھیر کے اس کھڑکی والا اپنا چہرہ کر لیا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ تکن لگ گئے نے، اور ایک صحابی حق کے حق مان کیا ہے، او یار نماز مکمل کر لو، او باقی صحابہ نماز کی حالت کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ پہ تکتے ہیں، میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ نو پہ دیکھتے ہیں، اور لوگوں پہ سبق کی ہے جدو نماز کی حالت کے اندر کھڑے ہو، میرے آمنہ جلال دا پیغام آ جائے، نماز ختم کر کے میرے محمد دی بارگاہ دے وچ ہوا ہو، کلام نہیں کرا ہو، چہرہ نہیں دیکھا ہو، گفتگو نہیں کر کے واپس آ جاؤ، نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ نماز کامل سے اکمل ہو جائے گی، رب دی بارگاہ کے اندر قبولیت کا شرف حاصل نماز کر رہے گی۔ اور مصطفیٰ کریم کی شریعت کے اندر اگے کی مسئلہ ہے، اتنے نوجوان بیٹھے ہو، نماز کی بھی عبادت ہے، سارے بولو کہ نہیں اللہ کی عبادت ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے، حضور کی امت کی ایڈی مہربانی کے حسن اسلام دا جدو نفلی نماز پڑھ دے پائے ہو، نفلی نماز پڑھ رہے ہو، والدین بھی خبر نہیں بڑھاپے دے حالت دے وچ نے، چار پہلے پہنے تو انہوں نے نہیں پتا کہ میرا پتر نماز پڑھتا کہ یہ کی پیا کرے جائے، کہ والدین بڑھاپے دے حالت ہے اب آواز دے نا اپنی اولاد کو فلانیاں کتے آمیا وہ اٹھے نماز کو ختم کر دے، سلام پھیر کے پہلے اپنے والدین کی گل سنے گا، پوری نماز کا ثواب عطا فرما دے۔ اج دی اولاداں دا ماشاءاللہ پڑھیا لکھیا ہے نا، پڑھیا لکھیا اولاداں نے اور تعلیم یافتہ اولاداں نے، جس اولاد کو فیس بک واٹس ایپ تمام جدید آلات جدیدہ کا جنہوں پتہ ہے اور معلومات انفارمیشن رکھتا ہے، انہوں چاہیے ایک چیزاں بعد میں چلے، والدین کی خدمت کا موقع موڑ بھی میسر آمنا، نماز رب دی پیا پڑھ جائیں، سجدہ بھی رب کا ہے، قیام و سجود بھی رب کا ہے، تسبیح و تحلیل بھی رب کی کر رہے ہیں، این نماز کے وقت کے اندر والدین بڑھاپے کے عالم کی آواز دے نماز نو چھوڑ دے، پہلے ماں باپ کی خدمت آکے کل سن، اور رب کے وہ چھٹی نماز کا اتاب نہیں، گناہ نہیں، بلکہ رب پوری نماز کا ثواب محمد کی شریعت کے صدقے عطا فرما چھوڑے گا۔ یا میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، کہ تو کریم آقا علیہ السلام کا وصال ہے منا ہوا، اللہ اکبر، تے صحابہ تے قیامت ٹوٹ پئی، او صدیق پاک اکھاں وچوں آنسو جاتے ہوں، کہ حضرت عمر پاک نے دلیر بندے نے تلوار کٹ لے، انہیں آکے جس بندے نے آکے کہ حضور وفات ہوگی مجھے سر قلم کر رہے ہیں، اتنے صحابہ جنہیں نمی نمی دین میں شامل ہویا نا، انہوں نے پیچھے کفار نے بھڑکایا، وہ دین تو پھرن لگے، جدو خلافت مسند صدیق اکبر بیٹھے باہر ذات صدیق اکبر دیئے، جدو حضور کا وصال ہویا نا، انہوں نے کہا حضور کا جنازہ پڑھ، یہ یعنی مشرق ہے حضور کا جنازہ پڑھ، صدیق اکبر فرمایا خبردار، نبیوں موت نہیں آتی، نبی دنیا میں بھی زندہ ہوتے ہیں، بعد وصال دے بھی زندہ ہوتے ہیں، فرمایا خبردار کسے محمد کریم کے جنازے پڑھنے دوبارہ کل نہیں کرنی، جی آقا کیے، وہ ساکھیا نبی پاک علیہ السلام دا جس سے مبارک پہ ہے، پہلے رب دے فرشتے دا فرشتے آکے حضور کی ذات دے درود و سلام پڑھ دیں، موڑ تساں انصار و مہاجرین صحابہ 10 جماعت بنا کے محمد کریم کی 4 پہلے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھو کے فرمایا میرا محمد تو اللہ سلام بھی سنے گا، تو اللہ سلام کا جواب دینا فرمایا۔ یہ صحابہ کرام بیچنا ایک اختلاف ہو گیا، اختلاف رائے ہوگی کہ حضور کی تدفین کتے کریں، آقا کریم نے کتے کا بنائی حضور کی تدفین کتے کریے، صدیق اکبر نے فرمایا خبردار انبیاء کی شان ہے، انبیاء کی عظمت ہے، جتنے انہوں نے موت اجل فقط ایک سیکنڈ کے بعد اکھاں بند کر دینے نہ فرمایا
یہ سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرہ مبارک کے وچ آپ کی لاحظ مبارک کھودی جائے اور آپ کو اتھے مدفن کیتا جائے. کیوں؟ فرمایا انبیاء کے جسم مٹی دا کھانا رب حرام قرار دیتے، دنیا میں بھی زندہ نے، بعد مثال بھی زندہ نے. فرمایا ایک مسئلہ تو مدد بڑے غور نہ سننا ہے کہ مسجد یہ لگا رہے اللہ لگا رہے یہ تو بڑی مقدس کائنات کے کوئی شان ہے. کعبہ وہ خدا لگا رہے جنہوں دیکھن نال بندے دی ساری زندگی دے موت گناہ معاف ہو جاتا. ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. کعبہ او کعبہ ہے. حجر اسود کی علیحدہ شان ہے. حتیم کعبہ کی جگہ دیتے تلے 70,000 انبیاء مدفن ہیں. تاریخ مکہ پڑھو 70,000 انبیاء تلے مدفن ہیں. جب اسے بندے کھڑ کے طواف کرنے دے بندے حضرت قبر آئے کو نہ جو ہے وہ تلے مدفن ہیں. 70,000 انبیاء. کعبہ بھی آلہ ہے، مسجد بھی آلہ ہے، اور کعبے کا ہر تھان اثر والا ہے. قرآن بھی آلہ ہے، خدا کا عرش بھی آلہ ہے، بیت المعمور فرشتہ کا کعبہ بھی آلہ ہے. میں ایک تو بڑی گل کرنے لگا میرے مصطفیٰ کریم کے روضہ مبارک بنے ہیں نا، کمری والے دے روضہ مبارک اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. حضور دے روضے دے حدیث لکھی ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس بندے نے حضور دے روضے کی زیارت کی تھی تے ایمان کی حالت میں مر گیا، کل قیامت والے دن میرا محمد و شفاعت ضرور فرمائے گا. فرمایا روضہ پاک ہے کہ روضہ پاک ترکی حکومت نے تیار کیتا ہے. میں اگر کسی طریق تو سلام نا روزے بھی تسی حیران رہ جاؤ کہ روزہ انہوں نے کس ایکشن بنایا ہے. روزے پاک کو جس محبت نال نہ بڑھائے کی بڑی طریق ہے، اور جس طریقے نال بچے قرآن حافظ کٹھے کر کے ایک ایک قرآن کا ختم کرا کے حضور کے روزے تے لگائے بڑی طریق ہے. اچھا اس روزے پاک کے وچ 4 دیواری ہے. اس 4 دیواری دے وچ 3 قبراں بنیاں نے. انہاں قبراں دے نال میں پردے رکھے ہوئے. میں آنکھاں نال دیکھ کے میں سوال بھی لے جائے وہ 3 پردے رکھے ہوئے، 3 سوراخ نے انہاں جالیاں دے کول. وہ بندے نالوں گزرتے ہیں وہ جا کے انہاں جالیاں دے وچوں انہاں سوراخاں وچوں حضور دے قبر مبارک روضہ پاک کی زیارت کرتے ہیں. حدیث پاک دلاتی امام بحقی، امام نسائی اور امام فخر الدین رازی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ میرے مصطفیٰ کے روزے کے بارے کی لکھے ہے. پیر منظور احمد شاہ صاحب صحیح بات نے روزہ رسول کتاب لکھی ہے، بڑی لاجواب زیارت رسول کتاب لکھی ہے، بڑی لاجواب کتاب لکھی ہے. اس دے وچ جڑا واقعہ حضور کے روزے کا لکھے ہے نا، وہ فرماندے نے مصطفیٰ کا یہ روزہ قبر مبارک اور قبر مبارک وچ فرمایا حضور کا جسم مبارک ہے. جسم مبارک کے تلے فرمایا ایک پوری بچھی ہوئی ہے، صف بچھی ہوئی ہے. اس تلے حضور دے صف ہے، اس صف کے اوپر حضور دا جسم ہے. جسم دے اوپر فرمایا کپڑا چڑھیا ہوا، کفن دا کپڑا چڑھیا ہوا، انہاں کپڑے وچ حضور دا کپڑا ہے. فرمایا وہ کپڑا چڑھیا حضور دے جسم مبارک دے. امام فخر الدین رازی کمال کر چھوڑے اس ساتھیا جڑی تھان حضور دی قبر مبارک ہے نا، وہ کعبے نال بھی آلہ ہے، حتیم نال بھی آلہ ہے. سارے بندے نہ بلائے میں بندیاں نے عشق ویکھدا پیا سورتا میں انہی لا لینا تھانوں پتہ ہے عشق ویکھیا بندیاں دا. مصطفیٰ کریم دی قبر مبارک جتے حضور دا جسم اطہر مبارک رکھیا ہے. فرمایا او جگہ او تھان کعبے تو یاد ہے، فرمایا مسجد اقصی تو یاد ہے. کائنات یا تمام مساجد تو مصطفیٰ کی قبر مبارک کا حصہ ٹکڑا آنا ہے. اگلی تھا پر یقین لکھی فرمایا لوگوں مصطفیٰ کی قبر مبارک خالی جا بیت المعمور تو یالا ہے، خدا کے عرش و کرسی تو یالا ہے. مصطفیٰ یا رسول اللہ مصطفیٰ کریم کی جو قبر مبارک اللہ کریم کے عرش تو اعلیٰ ہے، لوح و قلم تو اعلیٰ ہے. اور سنو
جتھے صبح 70,000 فرشتے آ کے مصطفیٰ کے روضے دے درود و سلام پڑھتے ہیں، شام نو ٹر جاندے نے، شام نو 70,000 اور ہو جاندے نے۔ اوے میں قربان جاواں اس آسو تہاڈی قسمت تو جڑا ایک فرشتہ آئے قیامت تک وہ وحی نہیں آندی۔ اے امتی دی شان ہے، جدوں پڑھے میرے آمنہ دے لال دے سلام، میرا محمد دے سلام دا جواب عطا۔ جس وقت بھی پڑھے میرا محمد اے نہیں ایک دا ایدہ منہ سگریٹ آلا ہے، ایدہ منہ حکے آلا ہے، اے گناہگار ہے، اے سیاہکار ہے، فلاں گناہ کر کے فلاں گناہ کر کے، بلکہ میرا کریم تفضیل دل میں خدا ہے، جس دل و عشق و محبت نال میرے مصطفیٰ کا درود و سلام پڑھو گے، میرے آقا دی بارگاہ بعد فرشتے سلام پہنچا دینے، بعد سلامہ کا جواب میرا محمد خود انہوں نے عطا فرماتا ہے فرمایا۔ اور اس روزے اطہر کے اندر، اس روزے اطہر کے اندر 22 اس مہینے 22 تاریخ میں اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کا وصال پرمرال ہوئے۔ بے شک میں آج کے جمعے دے انہوں کی سیرت زندگی کے سب کی اوقات دے انہوں نے بارے گفتگو جدا پہنچائی کرتی۔ اسی کے گناہگار انہوں نے گلیاں دے کمینے کتے دے، خدا دی قسم ہے کہ انہوں نے در کے کتیاں دی خواب کی سانو میرے جاوے نے ساری بخشی کر رہی ہے۔ ساڑھا ایک لیڈر ایمان کہ انہوں نے کتیاں دی خواب بطور سننا میرے جیسا نہیں جات ہے۔ اس روزے پاک کو جو حضور پاک کا وصال ہویا نا، تے تالا لگ گیا، اونڈا بھی لگ گیا، تالا بھی لگ گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ 2 سال 2.5 سال صدیق اکبر پاک مسند خلافت کے لیے جس طریقے نہ پھر صدیق نے دین کی خدمت کی تھی، اسلام کی خدمت کی تھی نا، وہ آج تک اسلام ہوتے احسان ہے، مومن ہوتے آج تک احسان ہے صدیق اکبر کا۔ صدیق پاک کا کوئی وصال ہو گیا، جب وصال ہویا نا کہ صدیق پاک آخری دن حوصلہ آ کے جا کر جمعہ پڑھنے آپ فرمایا میرا وصال ہو گیا، کہ میرا جڑا وصال ہویا نا میرے ساہ نکلتے ہیں، انہاں ساہوں دے وچ بھی حضور تے عشق دی خوشبو آ کے فرمایا۔ ساہ بندے دا قیمتی بند ہو جائے، بندے دی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ صدیق دا ایمان میں وہ آدھے نے جڑا میرا ساہ نکلتا ہے نا، وہ ساہ دے وچ بھی حضور تے عشق دی محبت کی خوشبو آ گئی ہے۔ آدھے نے میرا وصال ہو گیا، میرا آخری وقت ہے میرا وصال ہو گیا، تے میری اس جسم مبارک کو میری اس 4 پائی نو لائے کے حضور دے روزے دے لائے کے صدیق اکبر کی حضور نال ایسی نسبت مواصلت ہے، بعض کم بندے کرتے ہیں اختیار، بعض کم بھائی چانس خدا بھی درد ہو جاتا، اختیاری کم تکلیف بند کر میرا اختیار جاری رکھو، میرا اختیار ہے، تسی اٹھ کے چلے جاؤ تمہارا اختیار ہے، بیٹھے جاؤ تمہارا اختیار ہے، مگر بعض کم اچانک بھائی چانس ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کی اس حضور نال ایسی نسبت ہے، ایسی نسبت ہے، یہ حضور نے بھی زہر دیتا گیا، صدیق پاک نے بھی زہر دیتا گیا، حضور دے نواسے کو بھی شہید کیتا گیا، صدیق اکبر دے نواسے کو بھی شہید کیتا گیا، مصطفیٰ دے نواسے کو پہلے خاندان کو ذبح کیتا گیا، صدیق اکبر دے بھی نواسے دے خاندان کو شام کے اندر شامیہ نے ذبح کیتا۔ صدیق اکبر کی ایسی شان ہے، مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں عشرہ و مبشرہ جنتی صحابہ کے گھر میں، صدیق دیاں بھی 2 دیاں جنتی صحابہ کے گھر میں فرمایا۔ اچانک نسبت مماثلت صدیق کی حضور نہ جو ہے، میں اگر لمبی چوڑی گل کرنا، اچھا جڑی 4 پائی دے حضور کا جنازہ کیا، وہ 4 پائی دے صدیق اکبر کا جنازہ کیا۔ حضور کی وفات کی سوار والے دن ہے، صدیق اکبر کی وفات کی سوار والے دن ہے۔ صدیق فرمایا میری میت نو لے کے، میری 4 پائی نو لے کے نا حضور دے روزے دے رکھ دیوا ہے، تے آکھائے کہ سونے نبی آ تہاڈا یار صدیق آئے، اگر آکھو تو تم اپنے نال تھاں دیو، جگہ دیو تاں انہوں تے دفن کر دیں، اگر روزے پاک دے وچوں آواز آوے، اونڈا کھل جاوے، تالا آپے کھل جاوے، تے مینوں مصطفیٰ دے قدمے دفن کر دیوا ہے، ورنہ نہیں کہ جنت البقیع دفن کرایا۔ عاشق بندے بیٹھے اس وقت صدیق اکبر پاک 4 پہ جائے کے دے
کہ حضور نو بھی حسن مولا علی نے دیتا ہے، صدیق نو حسن بھی مولا علی نے دیتا ہے۔ جس وقت 4 روپے لے کے گئے نا جا کے روضے پاک کے باہر رکھیا کہ علی پاک ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم من مغرق خود دی ساحلنا اشغالنا۔ او کملی والیا تھوڑا غلام صدیق اکبر آیا ہے تے اے آدھے نا حضور دے نال دفن ہونا ہے، جب مڑ تساں اجازت دیو دا اسی نو دفن کرنے ہیں، کہ نہ اجازت دیو تے جنت البقیع دفن کرنے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم عاشق بندہ جھوم جائے گا۔ مصطفیٰ کریم دے روضے دے پچھو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب اللہم بالرفیق الاعلی۔ اور فرمایا اللہ آؤ میرے یار نو، میں نو بڑی طلب ہے اپنے یار دیا، یار نو یار کے نام ملا چھوڑو۔ فرمایا دروازہ کنڈا تالا بھی ٹوٹ گیا، کھل گیا، دروازے کا کنڈا بھی کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا، اور مصطفیٰ کریم کے روضہ اطہر قبر مبارک کے نام صدیق اکبر دی قبر ہے۔ اور میں توانوں بھی مبارک دینا جو صدیق کی عظمت تو میرے ورگے کروڑوں غلام قربان ہوئے، جتنے قیامت کا دن سب تو پہلے میرے مصطفیٰ کریم کی قبر کھلسی۔ ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوئے گا، دوسری ہاتھ کے اندر عمر فاروق کا ہاتھ ہوئے گا، اور قربان جاواں ہر بندہ کوئی کسے قبرستان کی اٹھے گا، کوئی کسے قبرستان کی اٹھے گا، صدیق تینوں مبارک ہوئے تو محمد دے دامن قیامت دے اٹھ کے رب دی بارگاہ چاہتے رہو گا۔